الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذلك جزاء من تزكى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ تصوف و سلوک میں یہ ہمارا دوسرا بیان ہے۔ گزشتہ ہفتہ بھی بیان ہوا اور آج بھی انشاءاللہ بھی بات شروع کر رہے ہیں۔ ہم اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک تمہیدی بات یا ایک کورنگ جو میسج ہے اس کا وہ میں پہلے بتا دوں۔ ایمان کی ضرورت ہے جنت میں داخلے کے لیے۔ ایمان کے بغیر جنت میں داخلہ ممکن نہیں، یہ رب کا فیصلہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ایمان چاہیے جنت میں داخلے کے لیے۔ اب ایمان کی حفاظت کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ علم ہمیں مدارس سے ملتا ہے، علماء سے ملتا ہے، مفتی حضرات سے ملتا ہے۔ علم کی ضرورت ہمیں دو وجوہات کی وجہ سے ہے۔ نمبر ایک ایمان کی حفاظت، نمبر دو سنت کے مطابق عمل کرنے کا علم، کہ ہمارا عمل سنت کے مطابق ہو جائے۔ یہ علم کے بغیر علم کے بغیر ممکن نہیں۔ علم اگر نہیں ہوگا تو انسان شرک میں، بدعات میں، رسوم و رواج میں ڈوب جائے گا۔ تو جنت میں داخلے کے لیے ضرورت ہے ایمان کی۔ ایمان کی حفاظت کے لیے ضرورت ہے علم کی، اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ضرورت ہے علم کی، اور علم ملتا ہے علماء سے، مدارس سے، فقہ کی کتابوں سے، ہدایہ، بخاری شریف اور شرح وقایہ، ان کتابوں سے ملتا ہے۔ اب عمل کی ضرورت ہے، ایمان، علم اور عمل۔ عمل کی ضرورت ہے وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا۔ جنت کے اعلیٰ درجات تک پہنچنے کے لیے عمل کی ضرورت ہے، اور ان تمام چیزوں کی قبولیت کے لیے ضرورت ہے اخلاص کی۔ اخلاص ملتا ہے تصوف سے، اخلاص ملتا ہے اللہ والوں کی صحبت سے، اخلاص ملتا ہے ذکر کی کثرت سے، اخلاص ملتا ہے اپنے آپ کو مٹا دینے سے۔ ورنہ انسان عمل تو کرتا ہے لیکن دکھاوا، ریاکاری، شہرت کی تمنا، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس کے پاس ایمان بھی ہے، اس کے پاس سنت کے مطابق عمل بھی ہے، لیکن اگر ریاکاری اور دکھاوا آ گیا تو اس کا سب کچھ کیا دھرا برابر ہو جائے گا، کہ قیامت کے دن ریاکاری کے اعمال کرنے والے کو، چاہے وہ شہید ہے، چاہے وہ عالم ہے، چاہے وہ سخی، جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو اخلاص حاصل کرنے کے لیے ضرورت ہے۔ اب اس بات کی دلیل، یہ ہمارے سارے بیانات اسی کی دلیل میں ہیں۔ امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی سٹیٹمنٹس انشاءاللہ بتائی جائیں گی کہ وہ ان باتوں کو جانتے تھے کہ اللہ والوں کی صحبت کے بغیر اخلاص کا حاصل ہونا بہت مشکل ہے۔ جنت کے اندر داخلہ اللہ نے بتایا ہے ایمان کی وجہ سے ہوگا۔ پہلے تو دو چیزیں ہیں، ایک ہے کفر اور ایک ہے ایمان۔ کافر تو پہلے سائٹ پہ ہو گئے تو جنت میں جائیں گے ہی نہیں۔ اب رہ گئے ایمان والے۔ ایمان والے سارے جنت میں جائیں گے۔ یہ جو طلباء اور طالبات ہیں توجہ سے اس بات کو سنیں اور سمجھیں۔ ایمان والے جنت میں ضرور جائیں گے، لیکن ایمان والوں میں بھی دو کیٹیگریاں ہوں گی۔ کافر تو پہلے سائٹ پہ ہو گیا، اب ہم آ گئے ایمان والوں پہ۔ ایمان والوں میں دو قسم کی کیٹیگریاں ہیں۔ ایک وہ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے اور آسانی کے ساتھ بغیر جہنم میں جائے جنت میں چلے جائیں گے۔ دخول جہنم سے بچ کر اللہ تعالیٰ ان کو جنت اپنی رحمت سے عطا فرما دیں گے، جہنم سے انہیں بچا لیں گے۔ ایک طبقہ مسلمانوں کا، ایمان والوں کا وہ ہوگا کہ جو پہلے جہنم میں جائے گا اور بعد میں جنت میں جائے گا۔
تو یہ ہے سارا تصوف کا معاملہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، کہ جنت ان لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے، جنت کی نعمتیں اور جنت کی بہاریں ان لوگوں کے لیے ہیں جن کا تزکیہ ہو چکا۔ تو جن کا تو تزکیہ دنیا میں ہو چکا ہوگا وہ بہت آسانی سے جنت میں چلے جائیں گے، اور جن کا دنیا میں تزکیہ نہ ہوا ہوگا اور ہوں گے وہ ایمان والے، اب کیا ہوگا؟ اب ان لوگوں کا تزکیہ جہنم میں کیا جائے گا، قبر میں کیا جائے گا، اور ان کو مختلف سزاؤں کے بعد جب ان کا پورا نفس پاک صاف ہو جائے گا پھر انہیں جنت دے دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، حدیث حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے، بڑائی ہے، جنت میں نہیں جائے گا۔ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ حسد نیکیوں کو کھا دیتا ہے۔ ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمیں حسد ہے کہ ہمارا ساتھی آگے نکل گیا، فلاں کو یہ مل گیا تو نیکیاں ختم۔ یعنی بات یہی ہوئی کہ ایمان تو ہے لیکن اب وایا جہنم جانا ہوگا۔ تو دو ہی طریقے ہیں جنت میں جانے کے۔ جنت میں جانے کا ایک ہی اصول ہے اللہ کا کہ تزکیہ نفس کے بعد اللہ لے جائیں گے۔ ہاں، اب تزکیہ ہم نے دنیا میں کرنا ہے یا قبر میں اور جہنم میں کروانا ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ تو ہم تو چاہتے ہیں کہ دنیا ہی کے اندر تزکیہ ہو جائے، کہ دنیا کی زندگی تھوڑی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اور یہاں کی مشقتیں محنتیں آسان ہیں، قیامت کے دن کی تکلیفیں بہت بڑی ہیں اور بہت ہی بری ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے مضمون کی طرف۔ یہ سب باتیں تو اس مضمون کی اہمیت کو، تصوف و سلوک کی اہمیت کو، بیعت کرنے کرانے کی اہمیت کو بتانے کے لیے تھیں، کہ آج کل ہم میں سے بہت سے لوگ اس کو غیر ضروری سمجھتے ہیں یا نفلی سمجھ لیتے ہیں، اس کی اہمیت کا احساس نہیں کرتے۔ احادیث کے اندر یہ بات آتی ہے، ابن ماجہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے چند غریب صحابہ کرام سے اس بات پر بیعت لی کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ دراز نہیں کریں گے۔ اسی طرح حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ سے نبی علیہ السلام نے بیعت لی کہ وہ ہمیشہ دوسروں کی خیر خواہی کریں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے انصاری عورتوں سے اس بات پر بیعت لی کہ وہ نوحہ نہیں کریں گی، میت کے اوپر رونا دھونا نوحہ نہیں کریں گی۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی علیہ السلام سے بات کو سننے کی اور اطاعت کرنے کی بیعت کیا کرتے تھے، سمعنا و اطعنا، یہ والی ہم بیعت کیا کرتے تھے اور نبی علیہ السلام بیعت لیا کرتے تھے۔ تو گزشتہ مضمون اور ان چند باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات تو اچھے طریقے سے ثابت ہو گئی کہ بیعت اسلام کے علاوہ بھی نبی علیہ السلام بیعت کیا کرتے تھے، یہ بات تو محقق ہو گئی، اس میں تو کوئی بات نہیں رہی۔ لیکن صحابہ کرام کے زمانے میں بیعت خلافت اور بیعت جہاد کے علاوہ کسی اور بیعت کا ثبوت نہیں ملتا۔ نبی علیہ السلام کی زندگی میں تو کئی مل گئیں، صحابہ کرام کے زمانے میں عام طور سے بیعت خلافت اور بیعت جہاد کے علاوہ زیادہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ اس کا کیا جواب ہوگا؟ اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ اگر ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو الحمدللہ پھر ہمیں اور کسی بات کی ضرورت نہیں۔ لیکن صحابہ کے زمانے میں یہ جو تفصیلی بات ہے تحقیقی وہ یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اکابرین مشائخ کے پاس مستند شجرے موجود ہیں کہ یہ دونوں بیعت لیا کرتے تھے۔ تاہم اس زمانے میں کیونکہ خلیفہ بیعت لیتے تھے اور خلافت کی بیعت ہوتی تھی، تو باقی علماء مشائخ اس لیے بیعت نہیں کرتے تھے کہ مشابہت نہ ہو جائے اور کوئی شکوک و شبہات کی فضا نہ بن جائے، کوئی اور معاملہ خراب نہ ہو جائے، اس وجہ سے ایک خلیفہ کی بیعت ہی چلتی تھی۔ لیکن جب یہ خلفائے راشدین کا دور مکمل ہوا اور آگے معاملات آہستہ آہستہ بگاڑ آنا شروع ہو گیا اور حکومت کا کام صرف انتظامی چیزوں کا رہ گیا، باقی چیزوں پہ توجہ ختم ہو گئی، تو الحمدللہ علماء امت نے سلف صالحین نے بیعت توبہ یعنی بیعت طریقت والی سنت کو زندہ کیا، اور آج بھی یہ سنت جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گی۔ اگلا سوال یہ ہے
اس بیت توبہ کا حکم کیا ہے؟ یہ فرض ہے، واجب ہے، نفل ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ یہ نہ فرض ہے نہ واجب، بلکہ سنت عمل ہے، لیکن یہ سنت ایسی ہے کہ جس سے زندگی میں فرائض بھی زندہ ہوتے ہیں اور واجبات بھی زندہ ہوتے ہیں، تو بہت اہمیت والی سنت ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ بیت نہ کرے تو کیا نقصان ہے؟ بھئی میں نہیں بیت کرتا تو مجھے کیا نقصان ہے؟ بھئی سنت سے محرومی ایک از خود ایک بہت بڑا نقصان ہے کہ سنت سے محرومی۔ اگلا سوال، کیا ہر عالم، ہر صوفی، ہر نیک آدمی بیت لے سکتا ہے؟ اس کا جواب بالکل بھی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ توجہ کیجئے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت بھی عطا فرمائی اور باطنی نعمت بھی منتقل فرمائی۔ حدیث میں آتا ہے، ما صب اللہ فی صدری شیئا الا وقد صببتہ فی صدر ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میرے سینے میں جو کچھ ڈالا، میں نے سارے کا سارا ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا۔ اسی طریقے سے یہ سلسلہ، یہ سنت نبی علیہ السلام سے صدیق اکبر میں منتقل ہوئی اور وہاں سے آگے اولیاء امت میں یہ نعمت سینہ بسینہ منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے۔ چنانچہ بیت صرف وہی لے سکتا ہے جو کسی متبع سنت شیخ سے پہلے خود بیت ہوا ہو، اس طریق پر چلا ہو، اور ایک وقت آنے کے بعد ان بزرگوں نے باطنی نعمت ان کے اندر منتقل فرمائی ہو، ان کو اجازت دی ہو، اور یہ شخص بھی آگے کام کرنے کے لیے اہل ہو۔ اگر کوئی خود اٹھے گا، اپنی مرضی سے بیعت کرنی شروع کرے گا، تو پھر اس کا شیخ تو شیطان ہوتا ہے، وہ تو پھر صحیح چیز نہیں۔ کیا اگلا سوال، کیا کوئی عورت بھی بیعت لے سکتی ہے؟ ایک سوال ہے۔ عورت جو ہے نبی نہیں بنی، ہاں نبی کی ماں ضرور بنی۔ تمام انبیاء کرام میں اللہ نے انبیاء کی نبوت کا سلسلہ عورتوں میں جاری نہیں فرمایا، مردوں میں جاری فرمایا۔ اسی طریقے سے یہ ولایت کا سلسلہ یہ مردوں میں ہی ہے، عورتوں میں نہیں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں بھی مرید پیر بنی ہوتی ہیں، اور اس طرح کے معاملات، یہ سب شریعت کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے اگر مرد شیخ ہے، عورت مرید ہونا چاہتی ہے، بیعت ہونا چاہتی ہے، تو کبھی بھی نہ آئی ٹو آئی کانٹیکٹ ہوگا، اور نہ ہی مرد جو ہے اس کے ہاتھ کو ہاتھ میں لے کے بیعت کرے گا۔ مرد نے مرد کو بیعت کرنا ہے، وہ ہاتھ میں ہاتھ لے کے بیعت کر سکتا ہے، کپڑے کے ذریعے بیعت کر سکتا ہے، بغیر کسی چیز کے بھی بیعت کر سکتا ہے، ٹیلی فون پر بیعت کر سکتا ہے، وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن عورت کو اگر بیعت ہونا ہے تو اسے پردے میں ہی ہونا ہوگا۔ کوئی مرد اگر چاہے، جس طرح آج ہمارے بعض جاہل پیر کرتے ہیں کہ عورتوں کو سامنے بٹھا کے اور ہاتھوں میں ہاتھ لے کے، یہ سب گناہ کبیرہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے کبھی کسی عورت کا ہاتھ نہیں پکڑا، بلکہ ایک کپڑا پکڑوا دیتے تھے اور فرماتے تھے تمہاری بیعت ہو گئی۔ بچوں کی بیعت، جی بچے بھی بیعت ہو سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7-8 سال کی عمر میں بیعت ہوئے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی چھوٹے ہی تھے جو بیعت ہو گئے۔ اسی طرح غائبانہ بیعت بھی ہو سکتی ہے، ٹیلی فون کے اوپر بھی ہو سکتی ہے۔ ایک اور سوال بہت اہم ہے، کیا ایک وقت میں کئی لوگوں سے بیعت کی جا سکتی ہے؟ نہیں، ایک وقت میں صرف ایک۔ جو ایک وقت میں کئی لوگوں سے بیعت کرتا ہے، ادھر بھی ہو گیا ادھر۔ پرسوں بھی مجھے ایک فون آیا کینیڈا سے، واٹس ایپ آیا خاتون کا کہ جی وہ میں فلانی جگہ سے بیعت ہوں، لیکن اب میں نے آپ کے بیانات سنے، اب آپ سے بھی بیعت ہو سکتی ہوں؟ یہ چیز بالکل غلط ہوتی ہے۔ ایک میں بیعت ہونے سے پہلے انسان اتنا دیکھے کہ وہ متبع سنت ہیں، اور باقی چیزوں کو دیکھ لے۔ جب اطمینان ہو گیا کہ صحیح ہیں تو بس الحمدللہ بیعت ہو جائے، اور اپنے شیخ کو اپنے لیے نافع سمجھے بس۔ اب کوئی اور شیخ، چاہے ان سے بڑے ہوں، چاہے ان سے کم ہوں، چاہے کوئی بھی ہوں، ہم ان کی دعائیں تو لے سکتے ہیں، ان کے لیے دعائیں تو کر سکتے ہیں، لیکن شیخ ایک ہی رہے گا۔ اگلی بات، کیا شیخ کے انتقال کے بعد کسی اور شیخ سے بیعت ہونا ضروری ہے یا ہونا چاہیے؟ اس کے بارے میں کیا تفصیل ہے؟ جی ہاں، اگر تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب نہیں حاصل ہوا تو پھر تو ضرور ڈاکٹر کے جانے کے بعد مریض کو چاہیے کہ دوسرے ڈاکٹر سے رجوع کرے۔
ہاں جن کو خلافت اجازت مل چکی ہوتی ہے، نور نسبت مل چکا ہوتا ہے، ان کے پاس دونوں طریقے کی گنجائش ہے، چاہے تو وہ کہیں تجدید بیعت کریں، چاہے تو نہ کریں۔ لیکن جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے یہی ہے کہ شیخ کے انتقال کے بعد وہ کسی اور سے بیعت ہو جائیں۔ اگلا سوال، اس بیعت کا مقصد کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں یہ بات سمجھ لیجئے، کشف اور کرامات کا حاصل ہونا کوئی ضروری نہیں، قیامت کے دن بخشوانے کی ذمہ داری بھی کوئی ضروری نہیں۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، کوئی بات چیت کی میں نے ان سے، پھر نماز کی میں نے ان کو ترغیب دی کہ بھئی نماز پڑھا کریں۔ کہنے لگے جی وہ میرے پیر صاحب نے 7 گریں میرے اوپر کہیں لگا دی ہیں، پتہ نہیں کون سی گریں ہوتی ہیں، کیا ہوتا ہے اللہ جانے، وہ 7 گریں لگا دی ہیں، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ مجھے جنت میں لے کے جائیں گے۔ اس قسم کی جہالت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی طرح دنیاوی کاموں میں کامیابی کا ہونا کہ مقدمات فتح ہوں اور قرضے ادا ہوں، اور نہ ہی ایسی کوئی استغراق کی کیفیت مطلوب ہے کہ دنیا کی اور اپنے پرائے کی کسی کی پر خبر ہی نہ ہو، نہ ہی انوارات کا نظر آنا ضروری ہے، نہ ہی رنگوں کا نظر آنا ضروری ہے، نہ ہی عمدہ خوابوں کا نظر آنا ضروری ہے۔ یہ سب چیزیں بہت چھوٹے درجے کی ہیں، ان سب چیزوں یہ مقاصد نہیں ہیں۔ اصل مقصد کیا ہے؟ شریعت پر عمل کر کے اللہ کو راضی کرنا، اتباع سنت کو اپنی زندگی میں لے کر آنا، گناہوں سے بچنا، یہ مقاصد ہیں۔ باقی ساری چیزیں بہت تھوڑی چیزیں، وہ ہمارے مقاصد نہیں ہیں۔ عوام الناس انہی چیزوں کو یا ان میں سے بعض چیزوں کو مقاصد بنا لیتے ہیں بیعت کا، اور پھر اس کے بعد پھر خراب ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بیعت کی افادیت کے لیے کچھ اور باتیں بھی ہیں۔ ایک انسان جو بیعت ہے اور دوسرا انسان جو بیعت نہیں، ان کے اندر آپس میں کیا فرق ہے؟ یہ نسبتوں کا فرق ہے، یہ تعلق کا فرق ہے۔ ذرا غور کیجئے، ایک نوجوان ہے، اس نے فوج میں ملازمت کر لی، ٹریننگ کے بعد وہ کسی جگہ پہ اس کی تقرری ہوگی، اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے، تو ہر آدمی جو اس کو دیکھتا ہے نا، تو اس کی فوجی وردی کی وجہ سے اس کی عزت کرتا ہے۔ اس کی عزت فوج کی عزت اور اس کی ذلت فوج کی ذلت محسوس کی جاتی ہے۔ کوئی نہیں پوچھتا کہ وہ تمہارا قبیلہ کون سا ہے، تمہارا خاندان کون سا ہے، تم کس علاقے کے ہو، تم کہاں کے ہو، کوئی نہیں پوچھتا۔ کوئی دیکھتا ہے اس نے فوجی وردی پہنی ہوئی ہے، فوجی ہے، یہ ہمارا محب وطن ہے، یہ ہمارا محافظ ہے، ہر آدمی اس کی عزت کرتا ہے۔ باقی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، فوج کی وردی کی، فوج کی عزت کی وجہ سے اس شخص کی عزت اتنی بڑھ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو بندہ اللہ والوں سے بیعت ہو جاتا ہے، اس کو روحانی سلسلے میں بزرگوں کے ساتھ ایک روحانی تعلق نصیب ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت کے ہاں اس نسبت کی وجہ سے اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے۔ ایک اور دلیل، مثال، 2 اینٹیں تھیں، ایک ہی بھٹے میں تیار ہوئیں، دونوں کا رنگ ایک جیسا، وزن ایک جیسا، دونوں کی قیمت ایک جیسی، ایک ہی مزدور نے تیار کی، اور وہ خریدنے والا بھی ایک آدمی تھا، وہ خرید کے لے آیا اپنے پلاٹ پہ۔ ادھر مسجد بن رہی تھی، ان 2 اینٹوں میں سے ایک اینٹ لگی مسجد کے فرش پہ اور دوسری لگی بیت الخلاء باہر بن رہا تھا اس پہ۔ اب کیا ہوا، ان دونوں کی اینٹوں کے نصب ہونے کے بعد جو پہلی اینٹ مسجد میں لگی وہاں ہم پیشانی ٹیکتے ہیں، اور دوسری اینٹ جو بیت الخلاء میں لگی وہاں ہم ننگے پاؤں جانا بھی پسند نہیں کرتے۔ تو اچھی جگہ سے نسبت عزت بڑھ گئی، اور ناپاک دوسری جگہ سے نسبت جو ہے وہ بات رہ گئی۔ اسی طریقے سے جو بھی مشائخ طریقت میں کسی متبع سنت شیخ سے بیعت ہو جاتا ہے، اسے اچھی نسبت مل جاتی ہے، اور اس نسبت کی وجہ سے پروردگار عالم کے ہاں اس کا اکرام کیا جاتا ہے۔ اور غور کیجئے، قرآن پاک میں ایک گتہ ہوتا ہے، جلد کے طور پر اسے استعمال کیا ہوتا ہے، وہ گتہ قرآن نہیں ہوتا، قرآن مجید کے الفاظ اندر ہوتے ہیں، وہ عام سا گتہ ہوتا ہے 2-4 روپے کا، اگر وہ قرآن مجید میں نہ لگا ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، کہیں بھی رکھ دیں اس کو۔ لیکن جب وہ قرآن مجید کے ساتھ جڑ گیا، اب فقہا فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کے ساتھ یکجان ہو گیا، اب اس گتے کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ گتہ تھا، کہیں پڑا ہوا تھا، قرآن کے ساتھ لگا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
کہ اب وہ گتا جس میں قرآن کے الفاظ نہیں لکھے ہوئے، قرآن کے ساتھ جلد اس کی بنا دی گئی، اس کی عزت اتنی بڑھ گئی۔ تو اسی طریقے سے جو مشائخ کے ساتھ نسبت کو بنا لیتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی عزت، احترام، وقار بڑھ جاتا ہے، فرشتوں میں بڑھ جاتا ہے، زمین و آسمان میں بڑھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عمل کی اپنی اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے؟ عمل کی اپنی اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے؟ رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے۔ اگلا سوال بڑا دلچسپ ہے، بڑا مزیدار۔ وہ سوال یہ ہے کہ ایک آدمی بیت کے کلمات تو پڑھ لیتا ہے لیکن معمولات نہیں کرتا۔ بلکہ اسی سوال میں ایک اور سوال بھی ہم شامل کر لیتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہم بیت اس لیے نہیں ہونا چاہتے کہ بعد میں پابندیاں ہوں گی، ذکر اذکار کرنے پڑیں گے، تو ہم بیت ہی نہیں ہوتے۔ اس طرح کے بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے معاشرے میں، مجھے تو بہت ملتے ہیں کہ جی ہم بیت تو کر لیں گے لیکن عمل نہیں ہم سے ہو سکتا، ہم یہ نہیں کر سکتے، مراقبہ نہیں کر سکتے، ذکر نہیں کر سکتے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی بیت کے تو کلمات پڑھ لیتا ہے لیکن اپنی زندگی نہیں بدلتا، تو پھر کیا فائدہ، ضرورت ہی نہیں بیت کرنے کی۔ تو سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، گو ایسے شخص نے بیت سے پورا فائدہ تو نہ اٹھایا لیکن دو چیزیں اس کو بھی ملیں۔ پہلی چیز کیا کہ جس وقت اس نے توبہ کے کلمات پڑھ لیے اسی وقت اس کے پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ یہ تھوڑا فائدہ ہے، بہت بڑا فائدہ ہے۔ ایک آدمی 20 سال کی عمر میں بیت ہوتا ہے، ایک 40، ایک 50، 60 سال کی عمر میں توبہ طائب ہو جاتا ہے۔ جو انسان، جو بندہ جب توبہ طائب ہو جائے پچھلے گناہ معاف، یہ تھوڑی بات تو نہیں ہے۔ دوسری بات، موت کے وقت جب دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے، یہ نسبت یہ کام آتی ہے اور انسان کے لیے ایمان کے اوپر خاتمہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ دو انعامات بہت بڑے بڑے ہیں۔ گو زندگی میں انسان نے معمولات نہیں کیے، زیادہ کام نہیں کیے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ نعمتیں بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ انسان کو اگر کوئی متبع سنت شیخ مل جائے تو فوری طور پر اسے چاہیے کہ وہ بیت ہو جائے، اسی میں فائدہ ہے۔ مرشد کی، پیر کی، راہبر کی ضرورت کیوں ہے؟ قرآن مجید کے اندر آتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ تفسیر جلالین میں ہے کہ تفسیر عثمانی میں ہے کہ یعنی پیغمبروں اور مخلص بندوں کی راہ پر چلنا، اور مواہب الرحمن میں ہے ایسے شخص کی راہ پر چلنا جو ہمہ تن میری جانب جھک چکا ہے، یعنی اولاً تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ثانیاً آپ کے صالحین امت ہے۔ یہ حکم قرآن ہے۔ پھر قرآن مجید کے اندر آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور کتنا ساتھ ہو جاؤ؟ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تفسیر روح المعانی میں خالطوہم لتکونوا مثلہم، اتنا ساتھ ہو جاؤ، اتنی صحبت میں رہو کہ ان جیسے ہو جاؤ، لتکونوا مثلہم کہ ان جیسے ہو جاؤ، اتنا ساتھ رہو۔ اور مفسرین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صادقین سے مراد تمام مفسرین فرماتے ہیں کہ مشائخ امت مراد ہیں، امت کے مشائخ اور شیوخ مراد ہیں۔ اور حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، پچھلی مجلس میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کے خلیفہ تھے، اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم، ان دونوں شیوخ کے یہ والد ہیں۔ تفسیر معارف القرآن ان کی بہت مشہور کتاب ہے اور دارالعلوم کراچی کے بانی ہیں۔ وہ اس جگہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین میں کہ اس جگہ قرآن کریم نے علماء اور صلحاء کے بجائے صادقین کا لفظ اختیار فرما کر عالم اور صالح کی پہچان بتا دی کہ صالح صرف وہی شخص ہو سکتا ہے جس کا ظاہر اور باطن یکساں ہو، نیت ارادے کا بھی سچا ہو، قول کا بھی سچا ہو اور عمل کا بھی سچا ہو۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا کہ ہدایت کے راستوں کی اتباع کر، سالکین کی قلت تجھے نقصان دہ نہ ہو، اور گمراہی کے راستوں پر نہ چل، اور ہلاک ہو جانے والوں کی کثرت سے دھوکہ نہ کھا، یعنی نیک لوگوں کو انسان تلاش کرے۔
علماء کرام سے ہمیں ملتے ہیں علوم نبوت، اور مشائخ سے ہمیں ملتی ہے کیفیات نبوت۔ ایک الفاظ ہیں، ایک انوار ہیں، دونوں ہی کی ضرورت ہے۔ کسی ایک کا انکار، کسی ایک کی کمی بیشی اور کسی ایک کو آگے پیچھے کرنا بالکل مناسب نہیں۔ مدارس سے، فقہا سے، علماء سے، فقہ کی کتابوں سے ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم ملتے ہیں، الفاظ ملتے ہیں، لیکن اللہ والوں کی صحبت سے، مشائخ کے سینوں میں جو نعمت ہوتی ہے ان کے پاس بیٹھنے سے ہمیں کیفیات نبوت ملتی ہیں۔ علماء الفاظ نبوت کے وارث ہیں، علوم نبوت کے وارث ہیں، اور مشائخ کیفیات نبوت کے وارث ہیں۔ اب کیفیات کے بارے میں دو باتیں ذرا سن لیجئے، اس سے آپ کو یہ بات بہت سمجھنا آسان ہو جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے، مدینہ کی ہر چیز منور ہو گئی تھی، اور جس دن آپ کا وصال ہوا تو مدینہ کی ہر چیز تاریک ہو گئی، اور ہم نے دفن کے بعد ابھی ہاتھوں سے مٹی بھی پوری نہ جھاڑ پائے تھے، ہم نے اپنے دلوں کے اندر تغیر محسوس کیا اور ان کیفیات میں کمی محسوس کی۔ صحابہ کرام جیسی مقدس ہستیاں ہیں، وہ فرما رہی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین کے بعد ہم نے اپنے دلوں کے اندر کیفیت میں کمی محسوس کی۔ اور صحابہ کی زندگیوں میں بھی یہ بات ہے، مشہور واقعہ ہے، آپ سب نے سنا ہوگا، علم میں ہوگا یقیناً انشاءاللہ۔ مسلم شریف کی روایت ہے، متفق علیہ، پکی بات ہے، صحیح روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے یہ کہتے ہوئے نکلے، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا، صحابی اور رسول ہیں، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ تو راستے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہے، انہوں نے کیا کہہ رہے ہو؟ کہا میں تو منافق ہو گیا، ابھی کیوں کیسے بات کر رہے ہو؟ تو اب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنیے، وہ فرماتے ہیں صدیق اکبر راستے میں ملے، ان کو انہوں نے عرض کیا کہ بھائی بات یہ ہے کہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا ہوں اور آپ کی باتوں کو سنتا ہوں تو ایسا ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب دوزخ کا اور جنت کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں گویا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اور جب واپس آتے ہیں اپنے بیوی بچوں میں، گھر میں، کام کاج میں مشغول ہو جاتے ہیں، دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، پھر وہ چیزیں اس طرح سے محسوس نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو یہ تو نفاق ہو گیا نا، ادھر کچھ ادھر کچھ۔ تو حضرت حنظلہ نے جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یہ بات بتائی، انہوں نے کہا یہ تو میرے ساتھ بھی ہوتا، یہ کیفیات کا فرق میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، نبی علیہ السلام کی صحبت میں کچھ اور اپنے گھر میں کچھ اور۔ یہ صحابی اور رسول ہیں جن کے ایمان کی گواہی قرآن دے رہا ہے۔ اب کیا کریں؟ دونوں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے پورا معاملہ عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کی صحبت بابرکت میں معاملہ کچھ اور گھر جا کے وہ تغیر آ جاتا ہے، کیفیت وہ نہیں رہتی، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ کیا یہ نفاق ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی ساری بات کو سنا تو فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تمہارا ہر وقت وہی حال رہے جیسا میرے سامنے ہوتا ہے تو فرشتے تم سے بستروں میں اور راستوں میں مسافے کرنے لگیں۔ فیضان صحبت کی اس سے زیادہ بڑی اور کیا مثال دی جا سکتی ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک صحبت سے صحابہ نے فیض اٹھایا، اور پھر جو تربیت یافتہ لوگ تھے آگے چلتے رہے۔ آج امت کے لوگ اکابرین مشائخ کی صحبت سے فیض اٹھاتے ہیں۔ یہ باطنی نعمت ہے جو سینہ بسینہ منتقل ہوتی ہے اور صحبت سے ملتی ہے۔ ہاں آن لائن یہ نہیں ملتی، آج کل تو ہمارے سارے کام ہی آن لائن ہو گئے، کاروبار کو دیکھو تو وہ آن لائن، تعلیم کو دیکھو تو وہ آن لائن، اس کے لیے ذرا فکر کرنی پڑتی ہے، آن سائٹ جانا پڑتا ہے، نیک مجالس اور صحبت میں جانا پڑتا ہے۔ ہاں اگر مجبوری ہو، نہیں جانے کا موقع مل رہا تو انسان معمولات کی، مراقبے کی، ذکر اذکار کی پابندی کرتا رہے۔ ایک دلیل اور بھی ہے، حدیث کے اندر آتا ہے العین حق، کہ نظر لگ جانا حق ہے۔ کسی کی بھی نظر بندے کو لگ سکتی ہے، کسی حاسد کی لگ سکتی ہے، دشمن کی لگ سکتی ہے، تو غور کرے وہ نظر جس میں حسد ہے، انتقام یا دشمنی یا بغض ہے، وہ انسان کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ تو اللہ والوں کی وہ نظر جس میں محبت ہو، جس میں اخلاص ہو،
وہ کیوں اثر نہ کرے گی؟ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اب کچھ عقلی دلائل بھی صحبت کے ہم لے لیتے ہیں۔ دیکھیں، نفس اور شیطان اور ارد گرد کے ماحول کے بہت سارے لوگ یہ انسان کے دشمن ہوتے ہیں اور انسان کو برے راستے پہ لے کے آتے ہیں۔ بلکہ نفس اور شیطان یا ارد گرد کے بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ انسان کے برے اعمال کو اس کی نظر میں اچھا کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اللہ فرماتے ہیں، اور وہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ ہم تو ہدایت یافتہ ہیں، ہم اپنے صحیح راستے پر ہیں۔ جس طرح درخت کو اپنے پھل بھاری محسوس نہیں ہوتے، وزنی نہیں لگتے، اسی طرح انسان کو اپنے گناہ وزنی نہیں لگتے۔ تو انسان خود ہی اپنے آپ کو چیک کرتا رہے، کوئی مربی نہ ہو، کوئی شیخ نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ کا مصداق بن سکتا ہے۔ دیکھیے، ایک طالب علم ہے، کمرہ امتحان میں بیٹھا ہے، اس نے پیپر پورا دے دیا، اور پیپر دینے کے بعد 3 گھنٹے بعد جب اس نے پرچہ واپس دیا ایگزامینر کو، اب وہ یہ سوچ رہا ہے جی مجھے تو 100 میں سے 100 آئیں گے، چلو 98 تو آ ہی جائیں گے، آج بڑا اچھا پیپر کیا۔ وہ جواب لکھتے وقت اس کو پتہ ہونا کہ میں نے غلطی کی ہے یا میں نے غلط لکھا ہے تو لکھے گا ہی نہیں، وہ تو صحیح لکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ تو جب ممتحن کے سامنے جاتا ہے تو وہ بتاتا ہے یہاں غلطیاں ہیں، اور پھر بندہ مانتا ہے ہاں یہ غلطی ہے میری، تو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے 100 میں سے 98 ملیں گے، ادھر سے پاسنگ مارکس بھی نہیں مل رہے ہوتے، فیل ہوا پڑا ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے انسان اعمال کر رہا ہوتا ہے، سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں یہ انفاق کر رہا ہوں، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں، اور اگر وہ شیخ کو بتائے تو بتاتے ہیں یہ انفاق جو ہے یہ سخاوت نہیں، یہ اسراف میں شامل ہے۔ تو انسان اپنی طرف سے اعمال کر رہا ہوتا ہے، بہت سارے اعمال کی مثال دی جا سکتی ہے، لیکن جب شیخ سے انسان ذکر کرتا ہے تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ میرا یہ عمل وہ نہیں تھا جو میں سمجھ رہا تھا۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ ایک اور بات، دنیا کا کوئی چھوٹا کام ہو یا بڑا کام، یہ بغیر سیکھے نہیں آتا۔ یہ جو قمیض میں بٹن لگا ہوتا ہے نا، یہ مجھے لگانا نہیں آتا، یہ بٹن لگانا کوئی بڑا کام ہے، لیکن مجھے نہیں آتا، کیوں؟ کسی سے سیکھا نہیں۔ الحمدللہ گاڑی ہے، لیکن گاڑی میں اگر ٹائر پنکچر ہو جائے تو مجھے پنکچر لگانا نہیں آتا۔ وہ پنکچر لگانا کوئی بڑا کام ہے؟ معمولی سا کام ہے، کیوں نہیں آتا؟ کہ سیکھا نہیں۔ تو دنیا کی عام چیزیں ہوں یا بڑی چیزیں ہوں، بغیر سیکھے نہیں آتی، بغیر کسی کو بڑا بنائے نہیں آتی، تو پھر یہ اللہ کا دین، شریعت کے اوپر سنت کے مطابق چلنا، یہ کیسے بغیر کسی کو بڑا بنائے آ سکتی ہیں؟ تو کسی کو استاد بنانا، شیخ بنانا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بن کر مبعوث کیا گیا ہوں، تو ہمیں کسی نہ کسی معلم کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی پودا کسی مالی کی نگرانی میں پروان چڑھے، مالی کیا کرتا ہے؟ اس کو کاٹتا رہتا ہے، کاٹ چھانٹ کرتا رہتا ہے، پانی دیتا رہتا ہے، اور بے ترتیب چیزوں کو درست کرتا رہتا ہے۔ تو یہ جب پروان چڑھتا ہے تو اس کا پھل بھی اچھا ہوتا ہے، خوشبو بھی اچھی ہوتی ہے، دیدہ زیب بھی ہوتا ہے، اس کی قیمت بھی ہوتی ہے، دیکھنے والوں کو اچھا بھی لگتا ہے۔ لیکن جس پودے کا کوئی مالی نہ ہو، جس پودے کا، جس درخت کا کوئی مالی نہ ہو، نہ اس کا پھل زیادہ اچھا ہوگا، بے ترتیب ہوگا، اور نہ ہی لوگوں کے لیے وہ جاذب نظر ہوگا۔ تو انسان اگر خود اپنے اعمال کر رہا ہے، اپنے آپ کو خود ہی ٹھیک کر رہا ہے، یہ ایک بے ترتیب جھاڑیوں کی مانند ہوگا، ایک رخ ادھر ہوگا، ایک ادھر ہوگا، کوئی طریقہ ہی نہیں ہوگا، کسی ٹریک پر ہی نہیں ہوگا، زندگی بے ترتیب ہوگی۔ لیکن اگر کوئی انسان کسی مالی کی نگرانی میں، گویا شیخ کی نگرانی میں آ جائے گا، اب وہ جب اس کی کانٹ چھانٹ کرتے رہیں گے، اصلاح کرتے رہیں گے، یہ کرواتا رہے گا، وہ کرتے رہیں گے، اس کی شخصیت میں نکھار آ جائے گا، اس کے اعمال میں اخلاص پیدا ہو جائے گا، اس کی زندگی میں خوشبوئیں آ جائیں گی، اور یہ اللہ کا قرب پا کے جنت کے مقام تک آسانی سے پہنچ سکے گا، لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے گا، جب یہ خود کسی مالی کے یعنی شیخ کے نگرانی میں رہا ہوگا۔ تو یہ سادہ سادہ باتیں ہیں، اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ جو سمجھ میں نہ آئے۔ اب مشاہیر امت کی بعض باتوں کو سمجھ لیجئے۔ ان میں سے اکثر و بیشتر وہ نام ہیں جو میں نے اور آپ نے سنے ہوئے ہیں،
اور ہم ان کی عظمت کے اور ان کی عقیدت کے قائل ہیں کہ یہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے دین میں بڑے نمایاں کام کیے، اور امت ہزاروں سینکڑوں سال سے 1000 سال سے زیادہ ہو گیا ان کی عزت کرتی چلی آ رہی ہے، تو ان میں سے بعض کو 1000 سال سے زیادہ ہو گیا، یعنی امت کے لاکھوں کروڑوں لوگ ان کی عظمت کے آج بھی قائل ہیں اور سینکڑوں سالوں سے ہیں۔ ان کی چند باتیں سن لیجئے، اس سے اندازہ ہوگا کہ تصوف و سلوک کی ضرورت کتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں حضرات نے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ تھے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، ان سے فیض حاصل کیا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا 2 سال ان سے رابطہ رہا، اور 2 سال کے بعد فرمایا لولا السنتان لہلک النعمان، لولا السنتان لہلک النعمان، یہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ یہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اسٹیٹمنٹ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے تشریف لائے، تو امام صاحب نے فرمایا کہ سیدنا ابراہیم آ گئے۔ طلباء نے پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا کہ ہم جسموں کی خدمت کرنے میں مشغول اور یہ خدا کی خدمت کرنے میں مشغول، یہ ذکر والے ہیں۔ امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو وصیت فرمائی کہ لوگوں کے درمیان ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ کیا کرو تاکہ لوگ تم سے ذکر سیکھیں۔ جس طرح علم سکھانا، اسی طرح تم ذکر بھی لوگوں کو سکھانا۔ یہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو وصیت فرمائی کہ تم لوگوں کو ذکر سکھانا۔ اگر ہم آج امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے علم تو سیکھیں اور ذکر نہ سیکھیں، یعنی ذکر سیکھنے سے مراد ذکر والی بات کو نہ سمجھیں، تو یہ ہماری تو نامکمل بات ہو گئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام محمد بن حسن شیبانی سے روحانی فیض پایا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، سنیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول فرماتے ہیں میں نے صوفیاء کی صحبت اختیار کی۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے صوفیاء کی صحبت اختیار کی اور ان کی 2 باتوں سے مجھے بڑا نفع ملا۔ ایک تو یہ کہ وقت ایک تلوار ہے، اگر تم اسے نہیں کاٹو گے تو یہ تمہیں کاٹ کے رکھ دے گی، اور دوسری بات، اگر تم اپنے آپ کو اپنے نفس کو نیک کاموں میں اچھے کاموں میں نہیں لگاؤ گے تو تمہارا نفس تمہیں برے کاموں میں لگا دے گا۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات مجھے صوفیاء سے ملی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ صاحب مذہب ہیں، بہت بڑے امام ہیں، فقیہ ہیں، محدث ہیں، مفسر ہیں۔ وہ اپنے وقت کے ولی کامل حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جایا کرتے تھے۔ ایک دن طلباء نے پوچھ لیا حضرت آپ اتنے بڑے عالم اور ایک صوفی کی خدمت میں آپ جاتے ہیں جو عالم بھی نہیں ہیں۔ ادھر دوبارہ سن لیجئے کسی کا اشکال، بڑے آپ دین کا کام کرنا شروع کریں بس آپ کے اوپر اشکالات آنے شروع ہو جائیں گے۔ خیر، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے وقت کے ولی کامل حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جاتے تھے، تو طلباء نے پوچھا حضرت آپ اتنے بڑے جبال العلم، ایک آپ غیر عالم کی خدمت میں جاتے ہیں، ہمیں سمجھ کوئی نہیں آئی۔ تو امام صاحب نے فرمایا اور ایک ایسا جواب دیا جو وہی دے سکتے تھے، میں اور آپ تو پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، یہ انہی کو زیب دیتا تھا۔ ایک تاریخی جواب دیا، فرمایا کہ میں عالم بکتاب اللہ ہوں اور بشر حافی عالم باللہ ہیں۔ میں عالم بکتاب اللہ ہوں، بشر حافی عالم باللہ ہیں، اور عالم باللہ کو عالم بکتاب اللہ پر فضیلت نصیب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک شخص آئے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اس نے بعض سوالات کیے۔ امام صاحب تمام سوالوں کا جواب دیتے رہے، آخری سوال کے اوپر امام صاحب نے خود جواب دینا مناسب نہ سمجھا، بلکہ سائل کو کہا کہ بشر حافی کے پاس جاؤ۔ وہ کون سے سوال ہیں ذرا سنیے۔ ایک شخص نے پوچھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت اخلاص کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اعمال کے مصائب سے چھٹکارے کا نام۔ اس نے پوچھا توکل کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ پر اعتماد کرنا۔ پوچھا رضا کیا ہے؟ جواب دیا تمام امور کو اللہ کے سپرد کر دینا۔
پھر پوچھا محبت کیا ہے، مل محبہ، محبت کیا ہے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے سوال سنا تو فرمایا کہ یہ سوال بشر حافظ سے پوچھو، جب تک وہ زندہ ہیں محبت کا جواب میں نہیں دے سکتا، یہ وہی دیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے ظاہری اور باطنی علوم کے جو مربی تھے حضرت خواجہ ابو علی فارمدی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بہت بڑے درجے کے روحانی بزرگوں میں سے ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر جنہوں نے لکھی، ان کی بیعت حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ سے تھی، اور حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ عارف تھے، کامل تھے، ان کی جو بیعت تھی وہ ہم حضرت مولانا شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے تھی۔ اور مولانا نے خود فرمایا، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد، کہ مولوی روم والوں کا مولا اس وقت تک نہ بن سکا جب تک شمس تبریزی کا غلام نہ بن گیا۔ یہاں ایک واقعہ سن لیجئے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے، اپنے شہر کے بہت بڑے امام، خطیب اور بہت بڑے عالم تھے، اور لوگ ان سے دین سیکھتے تھے اور وہ پڑھتے پڑھاتے تھے۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ اسی طرح طلباء کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ چیز یہ کیا ہے؟ ان کا قالس، یہ ایک فقہ ہے، کتاب ہے، علوم نبوت ہیں۔ اب وہ کتابیں تھیں سامنے، تو شمس تبریز رحمۃ اللہ کی کتابوں کو ہاتھ میں پکڑا، سامنے کوئی حوض تھا پانی، اس کے اندر ڈال دی۔ اس زمانے میں جو کتابیں ہوتی تھیں نا، ہاتھ سے لکھی ہوئی ہوتی تھیں، سیاہی پھیل جانے والی ہوتی تھی، تو پانی سے بچانا ہوتا تھا، وہ تو کتابیں ہی پانی میں ڈال دیں۔ مولانا روم بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا کیا؟ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حوض میں ہاتھ ڈالا، وہ جو پانی تھا، اور کتابیں نکالیں تو اس کو ایسے جھاڑا تو مٹی جھاڑے دی، پانی نہیں آیا اس پہ۔ اب مولانا روم رحمۃ اللہ حیران ہو کے پوچھے یہ چیز یہ کیا ہے؟ ان کا یہ حال است، یہ حال است، کہ یہ حال ہے۔ تو قال بھی ضروری اور حال بھی ضروری، لیکن حال بھی سنت کے مطابق ضروری اور قال بھی سنت کے مطابق ضروری۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ شہرہ آفاق شخصیت ہے ان کی بیعت سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے شیخ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ سے تھی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کے حالات کے بارے میں فرماتے ہیں، سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ مرکز الاسانید ہیں، پچھلی دفعہ ان کا تھوڑا سا ذکر آ گیا تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے حالات زندگی میں لکھتے ہیں کہ 15 سال کی عمر میں اپنے والد بزرگوار سے، اپنے والد صاحب سے بیعت کر کے اشغال صوفیہ خصوصاً مشائخ نقشبندیہ کے اشغال میں مصروف ہو گیا، اور ان کی تلقین و توجہ سے بہرہ مند ہوتے ہوئے ان کے آداب اور طریقت کی تعلیم اور خرقہ صوفیہ حاصل کر کے اپنے روحانی سلسلے کو درست کر لیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے 15 سال کی عمر میں طریقت کے معاملات کو پورا کر لیا، اور اپنے والد سے میں نے نسبت اور خلافت بھی حاصل کر لی۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی ہستی ہیں، ان کا باطنی تعلق جو تھا سلسلہ نقشبندیہ کے شیخ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے تھا، اور حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تعلق بھی حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر زمین ناپاک ہو جائے نا، تو اس کے پاک ہونے کی 2 کیفیات ہیں، 2 طریقوں سے پاک ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ بارش اتنا برسے کہ گند بہا کے لے جائے، ناپاکی بہا کے لے جائے، تو زمین پاک ہو جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ سورج اتنا چمکے کہ نجاست کو جلا دے اور زمین پاک ہو جائے۔ تو زمین پاک ہونے کے 2 طریقے، ایک طریقہ بارش اور دوسرا طریقہ سورج کی تپش۔ اسی طرح شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قلب کی زمین، یہ جو ہمارے دل کی زمین ہے نا، اس کے پاک ہونے کے بھی 2 ہی طریقے ہیں۔ ایک تو ذکر الہی کی مثال بارش کی مانند ہے کہ انسان جتنا ذکر کرتا رہے، اللہ کی رحمت بارش کی مانند برستی رہتی ہے، دل پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ شیخ کے دل سے نکلنے والی توجہات، فیوزات، شیخ کی توجہ،
اس کی مثال سورج کی مانند ہے کہ شیخ کی توجہات سے بھی دل صاف ہو جاتا ہے۔ تو قلب کی زمین صاف کرنے کے لیے فرمایا کہ ایک ذکر کی کثرت اور دوسرا صحبت شیخ۔ آگے آئیے، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، قاضی بھی تھے اور شیخ بھی تھے، اور انہوں نے باقاعدہ ایک تفسیر لکھی ہے اور اپنے شیخ کے نام پر تفسیر کا نام لکھا تفسیر مظہری۔ آپ معارف القرآن پڑھیے، میرے سامنے اس وقت موجود ہے الحمدللہ، حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ جگہ معارف القرآن میں حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری کا ذکر کیا ہے۔ ایسی کتاب جو ریفرنس کے طور پر کوٹ کی جاتی ہے، تو ان کا تعلق تھا حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ سے، اور یہ بھی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگوں میں سے تھے۔ اور قریب آ جائیں ذرا تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، یہ علم کے آفتاب اور مہتاب تھے، لیکن ان کی دونوں کی بیعت تھی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے، جبکہ حاجی صاحب مکمل عالم بھی نہ تھے، کافیہ تک ہی فقط پڑھے ہوئے تھے۔ تو مشاہیر امت میں اتنے بڑے بڑے نام ہم نے سنے، ان سب کو اپنے علوم کے باوجود، اخلاص کے باوجود، ان سب کو اپنی تقوی اور پاکیزگی کے باوجود بھی کسی نہ کسی اللہ والے کی صحبت محسوس ہوئی اور انہوں نے حاصل کی، تو یقیناً ہمیں بھی اس کے لیے فکر مند ہونا چاہیے۔ کم سے کم اس کو غیر ضروری تو نہ سمجھیں، اگر ہم یہ نہیں کر پا رہے تو کم سے کم اپنے آپ کو یہ سمجھیں تو صحیح کہ ہم نے کوئی کمی ہمارے اندر ہے۔ اب شیخ کیسے ہونا چاہیے؟ شیخ جس سے ہمیں بیعت ہونا ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ اس کے بارے میں چند باتیں ابھی ہو جائیں گی، پھر کسی اور موقع پہ بھی انشاءاللہ ہو جائیں گی، کیونکہ یہ بھی تقریباً 8 یا 10 بیانات ہو سکتے ہیں، اس کے اوپر ساتھ ساتھ چیزیں آتی جائیں گی انشاءاللہ۔ شیخ کیسا ہونا چاہیے؟ ایک حدیث کے اندر کامل شیخ کی صفات محسوس کی جا سکتی ہیں کہ بعض علماء کرام نے لکھا کہ شیخ کامل میں اس حدیث کی صفات کا ہونا ضروری ہے اور بدرجہ اتم ہونا ضروری ہے۔ دھوکے کے گھر سے دوری اختیار کرنا، اور ہمیشہ کے گھر کی طرف متوجہ ہونا، اور موت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنا۔ یعنی شیخ ایسا ہو کہ جب ہم ان کی صحبت میں بیٹھے ہوں، ان کی باتیں سن رہے ہوں، تو دنیا میں ہمارے دل میں دنیا کی محبت کم ہو جائے، آخرت کی طرف متوجہ ہو جائے، اور ہم عمل کے لیے بیدار ہو جائے کہ ہمیں کچھ کرنا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ شیخ کامل میں اس حدیث کی صفات ہونا بہت ضروری ہے اور بدرجہ اتم ہونا ضروری ہے کہ دھوکے کے گھر سے وہ دوری اختیار کرتا ہو، ہمیشہ کے گھر کی طرف متوجہ رہتا ہو، اور موت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرتا ہو۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ جب ہم ان کی صحبت میں ہوں، ان کی باتوں کو سنیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، وقت گزاریں، تو یہ اثرات ہمارے اندر آئیں کہ جب ہم ان کے پاس ہیں تو دنیا کی محبت ہمارے اندر سے کم ہو، آخرت کی فکر بڑھے اور عمل کے لیے انسان تیار ہو۔ تو یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ اسے ہم پہچان سکتے ہیں۔ تاہم باتیں اور بھی ہیں، صاحب نسبت ہو، کسی متبع سنت بزرگ سے اجازت یافتہ ہو اور سلسلے کے کام کے لیے مامور ہو، صاحب علم ہو، صاحب ارشاد ہو، بات کرنی آتی ہو، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ بعض دفعہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ مشائخ تو ہوتے ہیں لیکن بات کرنے کا بہت زیادہ ان کے اندر سلسلہ نہیں ہوتا۔ تو علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، آج کل تو ان کا نام ہمارے ہر آدمی کو پتہ لگ گیا، جسے نہیں بھی پتہ تھا نا، پہلے تو علماء جانتے تھے، مشائخ جانتے تھے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا نام، آج تو وہ بھی جانتا ہے جو جمعے کی نمازی پڑھتا ہے یا وہ بھی نہیں پڑھتا، وہ بھی جانتا ہے جو دین سے بہت دور ہے۔ کس وجہ سے جانتا ہے؟ ارطغرل ڈرامے کی وجہ سے۔ وہ ڈرامہ کیا ہے؟ جھوٹ کا پلندہ ہے۔ ارطغرل کی ذاتی حیثیت سے مجھے انکار کوئی نہیں ہے، لیکن ان کی زندگی کے بارے میں چند صفحات یا 1 2 3 صفحات کے علاوہ کچھ بھی مواد زمین کے اوپر مستند موجود نہیں۔ تو اب چند لائنوں سے، چند صفحات سے درجنوں 1 1 2 2 گھنٹے کی قصے بنا لینا، سب جھوٹ اور جھوٹ۔ لوگ کہتے ہیں جی اس سے ہمارا ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔
اس طرح کی بات ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ کوئی ایک بندہ بتائیں جس نے ارطغرل ڈرامہ دیکھنے کے بعد فجر کی نماز جماعت سے شروع کر دی ہو؟ کوئی ایک عورت بتائیں جس نے اس ڈرامے کو دیکھنے کے بعد پردہ شروع کر دیا ہو، قبر کی فکر اور آخرت کی فکر بڑھ گئی ہو؟ یہ جھوٹ کا پلندہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس کو عبادت سمجھ کے دیکھنا تو اور زیادہ اس گناہ کو بڑھا دیتا ہے کہ جس سے ہمیں کچھ فائدہ حاصل ہوگا، دینی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ کرے آج ہمیں سمجھ میں آ جائے، ورنہ قیامت کے دن، بلکہ قیامت تو بہت آگے کی بات ہے، قبر میں جاتے ہی سمجھ میں آ جائے گا، لیکن زندگی میں سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھا ہے۔ تو علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے شیخ کامل کی 3 صفات فرمائی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس کا دین انبیاء جیسا ہو، اس کی تدبیر اطباء طبیب جیسی ہو، اور اس کی سیاست بادشاہوں جیسی ہو، یعنی ایک کامل شخصیت ہو۔ اور بقول کسی کے، بقول شاعر کے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیدار کرے، موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے۔ شیخ کامل ظاہر میں تو عام انسانوں کی مانند ہوتا ہے، لیکن باطن میں عام انسانوں سے مختلف ہوتا ہے۔ دیکھیں، تلخ پانی اور میٹھا پانی، ایک کھارا پانی ہوتا ہے، ایک میٹھا پانی، صورت دونوں کی ایک جیسی ہوتی ہے لیکن سیرت مختلف ہوتی ہے۔ جب انسان تصوف کی راہ میں آتا ہے اور بڑھتا ہے نا، تو ہر لائن کے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ تو تصوف کی لائن میں پہلا اصول اور ضابطہ کیا ہے؟ وہ ہے اپنے شیخ اور مرشد کا ادب۔ بغیر ادب کے کبھی کسی کو کچھ نہیں ملا۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اور فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ تو ادب جو ہے یہ بہترین چیز ہے، اور یہ پہلا اور بنیادی قدم ہے تصوف کا۔ اس کے بغیر کبھی کسی کو ترقی تصوف میں تو نہ ملی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ادبنی ربی فاحسن تادیبی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور بہت اچھا ادب سکھایا۔ کسی شاعر نے کہا خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ اپنے آپ کو ادب سے رکھنا اور ادب سیکھنا یہ بہترین چیز ہے، اور اس کے لیے ہمیں حضرت جی کی کتاب با ادب با نصیب پڑھنے کی ضرورت ہے۔ با ادب با نصیب، بلکہ میری رائے تو یہ ہے وہ ایسی بہترین کتاب ہے کہ گھروں میں ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کو پڑھ کے سنائیں، ایک حلقہ لگا لیا کریں، کبھی بچہ پڑھ کے سنائیں، کبھی ماں باپ پڑھ کے سنائیں، بلکہ مدرسوں میں، اسکولوں میں اس کو اگر نصاب میں بھی شامل کر لیا جائے تو بہت اچھی چیز ہے۔ حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ عالیہ کی کتاب ہے با ادب با نصیب، اور جو لوگ بیت ہیں اور یا ہونا چاہتے ہیں، سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی، ان کو چاہیے کہ ضرور اس کو پڑھیں۔ آداب میں بہت ساری باتیں ہیں، چند باتیں مختصر ذکر کرنا ضروری ہیں، باقی پھر انشاءاللہ جس کو شوق ہوگا وہ ان کتابوں کو لے پڑھے تو آگے چیزیں آتی جائیں گی انشاءاللہ۔ پہلا ادب تو یہ ہے کہ شیخ سے آگے نہ بڑھے شیخ، اور دوسری بات یہ ہے کہ شیخ کو اپنے حق میں سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا سمجھے، شیخ کو اپنے حق میں سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا سمجھے، اور یہ اعتقاد اور اعتماد رکھے کہ میری باطن کی اصلاح انشاءاللہ ان سے ہی ہونی ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ سے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت کم گو تھے، بہت خاموش طبیعت تھے۔ لوگ آتے ان کی صحبت میں منٹوں نہیں گھنٹوں بیٹھے رہتے، کوئی بات ہی نہ زیادہ ہو پاتی، خاموشی ہوتی۔ تو ایک دن ایک مرید نے ان کو کہہ دیا حضرت آپ کچھ بات فرمایا کریں، کچھ کلام فرمایا کریں تاکہ ہمیں فائدہ ہو، کچھ وعظ و نصیحت فرمائیں تاکہ ہمیں سیکھنے کو ملے۔ تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں پایا اس کو ہمارے کلام سے بھی کچھ نہیں ملے گا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں پایا
وہ ہماری باتوں سے بھی کچھ نہیں پائے گا۔ تو ادب کی ضرورت ہے، اعتقاد کی اور یقین کی ضرورت ہے کہ مجھے شیخ سے، انہی شیخ سے فائدہ پہنچے گا۔ یہاں گمان کا بڑا تعلق ہے۔ انا عند ظن عبدی بی، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے۔ تو شیخ کے ساتھ گمان بہترین ہونا انتہائی ضروری ہے۔ یہ اس راستے کا اصول ہے، اس کے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ جس کو اپنے شیخ میں کمیاں، کوتاہیاں اور خامیاں نظر آنے لگے گی، اس نے کیا ترقی کرنی ہے؟ وہ بیچارہ راستے میں رہ جائے گا۔ اب گمان کے بارے میں 2 واقعات سن لیجئے، پھر چند ایک آداب ذکر کر کے بات مکمل کرتے ہیں، کیونکہ وقت اب مکمل ہونے والا ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم 3 بھائی تھے، تینوں کے تینوں ایک ہی شیخ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، لیکن ہم تینوں کا اپنے شیخ کے بارے میں گمان الگ الگ تھا، تینوں کا گمان بالکل الگ تھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک کا گمان یہ تھا کہ میرے شیخ خود تو کامل ہیں لیکن دوسرے کو کامل نہیں بنا سکتے، خود کامل ہیں لیکن دوسرے کو کامل نہیں بنا سکتے۔ دوسرے کا گمان یہ تھا کہ میرے شیخ کامل تو ہیں لیکن صاحب ارشاد نہیں ہیں، بیانات، واعظ و نصیحت، درس و تدریس نہیں کرتے۔ یہ دوسرے بندے کا گمان تھا۔ اور امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا گمان یہ تھا کہ اس امت میں اگر کسی کو کامل شیخ ملے ہیں تو صدیق اکبر کو رسول اللہ ملے اور مجھے میرے شیخ ملے۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا اپنے شیخ کے بارے میں گمان یہ تھا کہ اس امت میں اگر کسی کو کامل شیخ ملے ہیں تو صدیق اکبر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے، یا پھر ان کے بعد مجھے ملے ہیں اور مجھے میرے ایسے کامل شیخ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میرے اس حسن ظن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ کچھ عطا فرمایا کہ سبحان اللہ۔ یہاں گمان اچھا ہونا بڑا ضروری ہے۔ شیخ سے بدگمانی، اس سے بڑا گناہ تصوف میں شاید کوئی نہ ہو۔ ہر چیز، ہر راستے کے آداب ہوتے ہیں، تو اس راستے کے آداب میں سے شیخ کا ادب، اعتقاد۔ ایک اور واقعہ سنیے۔ حضرت کی کتابوں میں خطبات فقیر میں سے کسی جلد میں یہ پڑھا ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ 3 حضرات الگ الگ راستوں سے نکلے، اپنے اپنے گھروں سے، الگ الگ لوگ تھے، اور یہ شیخ کی خدمت میں جانے کے لیے ایک راستے پر آ گئے۔ پیدل تھے تینوں، راستہ ایک ہوا تو سلام دعا ہو گئی، اور تینوں نے ایک دوسرے سے پوچھا تو پتہ لگا کہ تینوں ہی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا رہے ہیں۔ چلنے لگے تو راستے میں انہوں نے پوچھا، اچھا بھئی یہ بتاؤ تم کیوں جا رہے ہو؟ ایک نے کہا جی بڑی پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، بیماریاں ہیں، جا کے دعا کرواؤں گا اور بس اس لیے جا رہا ہوں کہ میری اللہ والے ہیں، ان کی دعا اللہ قبول کر لے، میرا مسئلہ آسان ہو جائے، پریشانی دور ہو جائے۔ دوسرے سے پوچھا بھئی تم کیوں جا رہے ہو؟ نے کہا جی سنا ہے بڑا اللہ والا، میں دیکھوں بھی تو صحیح ہے بھی کہ نہیں، میں بھی ذرا جا کے چیک تو کروں۔ تیسرے سے پوچھا بھئی تم کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا بھئی اللہ والے ہیں، میں جاؤں گا، ان کی خدمت کروں گا، ان کے پاس رہوں گا، صحبت اٹھاؤں گا، اور مجھے کچھ اللہ کا تعلق مل جائے اور اللہ راضی ہو جائے، میرا تو یہ مقصد ہے وہاں جانے کا۔ تو 3 لوگ تینوں الگ الگ مقاصد کے لیے نکلے، ایک ہی شیخ کے پاس پہنچے۔ کتابوں میں لکھا ہے جو پہلا بندہ تھا نا، جس نے کہا تھا میری پریشانی، بیماری، کوئی تکلیف ہے، دعا کراؤں گا، حضرت نے دعا کی، اس نے کروائی، اللہ نے مہربانی فرما کے دعاؤں کو قبول کیا، اس کی جو پریشانی تھی وہ دور ہو گئی۔ دوسرا بندہ جو کہتا تھا میں ذرا جا کے چیک تو کروں ہے کیا یہ، میں ذرا آ کے تولوں پرکھوں، کتابوں میں لکھا ہے کہ مرتد ہو کے مرا، ایمان پہ بھی خاتمہ نہ ہوا۔ اور جو تیسرے تھے جن کا یہ تھا کہ بہت اللہ والے ہیں، میں ان کی خدمت میں جاؤں گا، بیٹھوں گا، صحبت حاصل کروں گا اور اللہ کی رضا کا مقام میں چاہتا ہوں، فرمایا کتابوں میں لکھا ہے کہ موت سے پہلے پہلے وہ حضرت کے خلفاء میں شامل ہوا۔ تو یہاں گمان اور اعتقاد بہت بڑی چیز ہے، ادب بہت بڑی چیز ہے، اس کے بغیر معاملہ نہیں بنتا۔ ہر طرح سے مرشد کا مطیع و فرما بردار رہے، کیونکہ پیر کی عقیدت اور محبت کے بغیر یہ راستہ آگے نہیں بڑھتا۔ یہاں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ کتابوں میں جو آداب لکھے ہیں ان کے اندر ایک ادب لکھا ہے، اس کو سن لیجئے اور اس کو سمجھ لیجئے۔ ادب یہ لکھا ہے کہ مرشد کی نشست گاہ پر نہ بیٹھے اور ان کے مصلے کے اوپر پاؤں نہ رکھے،
یعنی ادب کی اہمیت اور اس کی کتنی باریکی کو بیان کیا جا رہا ہے، اور اس کی دلیل میں جو بات پیش کی جا رہی ہے، جو واقعہ پیش کیا جا رہا ہے، وہ کتنا عجیب ہے، ذرا غور کیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھتے تھے، اور اس ممبر کے 3 درجے تھے، پہلا، دوسرا اور تیسرا۔ آج بھی مسجدوں میں جو عام طور سے ممبر ہیں ان میں 3 اسٹیپ ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے سب سے اوپر والے درجے پر بیٹھتے، دوسرے والے درجے پر آپ کے پاؤں ہوتے، نیچے والا خالی رہتا۔ تو یہ 3 اسٹیپ تھے، 3 سیڑھیاں تھیں، 3 درجے تھے اس کے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد، پردہ فرما جانے کے بعد، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسی ممبر رسول پر بیٹھے تو ادب کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اوپر والا چھوڑ دیا جہاں آقا بیٹھتے تھے، آپ وہاں بیٹھے دوسرے درجے پہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم آتے تھے، آپ ان کے قدموں کی جگہ پر بیٹھے۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسی ممبر رسول پر بیٹھے۔ حضرت صدیق اکبر کہاں بیٹھتے تھے؟ وہ بیٹھتے تھے دوسرے درجے کے اوپر، پاؤں آتے تھے نیچے، تیسرے درجے کے اوپر، یعنی درمیان میں بیٹھتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بعد جب عمر فاروق آئے تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام اوپر بیٹھتے تھے، صدیق اکبر ادب کی وجہ سے ایک درجہ نیچے بیٹھے، اور وہ صدیق اکبر کے ادب کی وجہ سے وہاں بیٹھے جہاں صدیق اکبر کے پاؤں آتے تھے، یعنی تیسرے درجے پہ بیٹھے اور پاؤں زمین پر آ گئے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ جب بنے تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ممبر کے درجات ہی بڑھوا دیے، اس میں اور سیڑھیاں لگوا دیں اور اسٹیپ بنوا دیے، اور پھر نیچے والے درجے پہ بیٹھے۔ یہ صحابہ کرام کی ادب کی ایک بہترین مثال ہے۔ تو شیخ کا ادب جتنا ہوگا، اطاعت جتنی ہوگی، عقیدت جتنی ہوگی، یہ راستہ تب ہی آگے کھلے گا اور بڑھے گا، اس کے بغیر یہ معاملہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آداب عطا فرمائے اور اپنے بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔